آفٹر دا بریک محمود صاحب اس سے پہلے کہ آپ اپنا جواب پورا کریں قاضی صاحب ہیں کیلیفورنیا سے ان کی کال لے لیتے ہیں. جی قاضی صاحب یور آن ایئر. السلام علیکم جی. میں بات چھوٹی کرنے کی کوشش کروں گا بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. آئی ایم اے سول انجینئر. میں ابھی پاکستان سے ہو کے بھی آیا ہوں. آپ لوگ جب تک پرابلم صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو آپ اس کو سالو کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. آپ کی پرابلم پاکستان میں کرپشن نہیں ہے, لیڈر نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. آپ کی پرابلم کمپیٹنس ہے, اہلیت عوام کی. انقلاب جو ہے نا آپ کی عوام نے لانا ہے, ایک کلرک نے لے کر آنا ہے. ہمارے تو لیڈر اتنے انکمپیٹنٹ ہیں, عوام کو تو چھوڑے وہ تو ہے یا نہیں. انکمپیٹنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. وہ آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی تو آپ انکمپیٹنٹ ہو, میں تو ہاں انٹیلیجنٹ ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے لیڈر اتنے انکمپیٹنٹ ہے, سب سے زیادہ استحصال عوام کا امریکہ میں ہوتا ہے, لیکن یہاں کا سیاستدان عوام ہی سے پیسے لیتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے, پھر کھل کے کرپشن کرتا ہے, اسے لیگل کر کے کرتا ہے. ہمارا تو بیچارہ سیاستدان خود ہی 2 ارب روپے لگاتا بھی ہے, گاڑیاں بھی سنتا ہے, پھر 1-2-3 ارب اوپر بنا بھی دیتا ہے, تو پھر کیا بڑا کوئی اس نے ظلم کر دیا. اگر عمران خان بھی میری بات سن رہا ہے نا تو خدا کے لیے اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرو. پرابلم تمہاری کمپیٹنس ہے, اور انقلاب جو ہے سونامی جو ہے لیڈر نہیں لائیں گے. ایک کلرک جو اپنے دفتر میں بیٹھ کے کسی کا دستخط کرتا ہے. اب یہ دیکھو پاکستان میں آج تک گریڈ 17 کی اٹیسٹیشن چاہیے ہوتی ہے, وہ گورے نے لگائی تھی کہ جو ہے ہر کام گورے سے ہو کے جائے. ابھی جو ہے ایون ٹل ٹوڈے پاکستان میں آپ نے کوئی سرکاری کام کرانا ہے تو گریڈ 17 کے پاس جائیں گے. گورا چلا گیا, سسٹم چھوڑ دیا. اب کمپیٹنس ان کو کون پاکستانیوں کو دے گا؟ وہ تو بیچارے نہیں کر سکتے. یا تو یہ میڈیا دے گی اگر یہ خیانت نہ کرے اور الٹے سیدھے مسئلوں کے اوپر بحث نہ کرے, اور یا پھر یہ باہر ملک جو پاکستانی ہماری طرح آتے ہیں وہ جائیں گے اور کچھ سکھائیں گے, کچھ کریں گے. تو یہ میرا پوائنٹ ہے, بس میں کامنٹ. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے انور صاحب کینیڈا سے, وہ بھی لے لیتے ہیں. جی انور صاحب یور آن ایئر. انور صاحب یور آن ایئر. وعلیکم السلام جناب, بڑی خوشی ہوئی ہے تو میری کال لئی ہے. جی جی فرمائیے. تھوڑے دن ہوئے تھے میں بھی پیچھے پاکستان ہو کے آیا. میرا پاکستان پنجاب تو تلک ہے. جی جی. یقین کرو کہ دونوں پارٹیاں آپس چ لڑ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں یہی کرپشن کر رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں یہ کرپشن کر رہے ہیں. میں نواز لیگ دا بڑا وڈا فائن سا, مطلب کہ وہ ورکر سا ایک حساب دا. کوئی گل کرتا سی میں وہ مرنے ਲਈ تیار ہو جانا سا. لیکن میں جب سے کینیڈا ج آیا وا مینو پتا لگا کہ دونوں سب تو وڈے چور پارٹیاں نے. یہ صرف کچھ نہیں کردیا, صرف اپنی دولت بنا واسطے بیٹھے نے. ہوں آپ کا کوئی سوال ہے؟ آیا تے انہاں نو مطلب کہ لوکاں دے جڑے مسائل نے وہ نظر آئے. آپ کا کوئی سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مطلب کہ صرف پنجاب دے وچ تے مطلب کہ دوسرے ملک دے وچ صرف اتنے ڈاکو راج ہے, اور کوئی شے نہیں. میں صرف عمران خان صاحب نو یہ مطلب کہ کہنا چاہنے ہاں تے مطلب کہ دوسری دونوں پارٹیاں نو زما لیا تے ایک بار عمران خان صاحب نو زما کے ویکھ لو. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی محمود صاحب اب آپ اپنی بات مکمل کیجئے, پھر آپ سے بھی ایک سوال ہے. میں اصل میں دیکھیں میرا پہلا وہ نامکمل رہ گیا تھا. انہوں نے اسفر صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے تھے اس میں دوسرا ان کا یہ تھا کہ جو منتخب عوامی نمائندے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. تو بالکل صحیح, اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشنز کے ذریعے ہی, منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی وہ چینج لانا چاہتی ہے. لیکن پرابلم ہمارا اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کے نمائندے منتخب ہو کے اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں وہ نااہل ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں, کرپٹ ہیں. تو ان سے کس قسم کی آپ چینج کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر وہی کرپٹ آپ کی جماعت میں شامل ہو جائے پھر دیکھیں, پھر یہ میں کتنی دفعہ کہوں کہ جب لیڈر اچھا ہوتا ہے, یہ جو صاحب نے کہا تھا نا کہ انکمپیٹنس ہے, بڑا اچھا تھا ان کا یہ پوائنٹ کہ کمپیٹنس جو ہے بہت ضروری ہے. اور اس وقت پاکستان میں انکمپیٹنس کا راج ہے. تو میں یہ کروں کہ کمپیٹنس, دیکھیں ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک دفتر کا اگر مینیجر کمپیٹنٹ ہے تو وہ نیچے بندے کمپیٹنٹ رکھے گا. اگر اس کا ہیڈ انکمپیٹنٹ ہے تو آپ اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ بندے لائے گا. تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر ملک کا لیڈر ایماندار ہے, سچا ہے, کھرا ہے, کمپیٹنٹ ہے تو چور بھی شامل ہو سکتے ہیں. نہیں, اس کی سلیکشن میں چور آ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہیں گے؟ اور انہوں نے بارہا اس بات کو اس کا ثبوت دیا ہے کہ چور ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. شامل ہو سکتا ہے, چل نہیں سکتا. دیکھیں تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. ہاں, ایوری بڈی کین کم. بات تو یہ ہے نا کہ جبھی میں نے کہا کہ شامل ہو سکتا ہے, شامل ہو سکتا ہے. لیکن جب ان کی جب بنے گی جو میں خود بہت اچھی طرح واقف ہوں. میں سے سیاسی جماعت تحریک انصاف جو بالکل گراس روٹ پہ جو لوگوں کے درمیان آئی ہے,
میں انگلیوں پہ نام گرانا شروع کروں گا کہ کہاں کہاں کون کون سے عہدیدار آپ نے تعینات کیے ہیں اور وہ ان کی کن کن اپنے کرپشن میں کے اندر ملوث ہیں اور کس طرح کے لوگ ہیں وہ. آپ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف میں کرپٹ لوگ ہیں؟ تحریک انصاف کے اندر بھی وہی لوگ موجود ہیں جو دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر ہیں. کوئی وہ ان کے اندر کوئی مختلف لوگ نظر نہیں آتے. میں نے خود براہ راست ایک پریس کانفرنس میں جرنلسٹ ہوں, ایک پریس کانفرنس میں کراچی میں تحریک انصاف کراچی کے صدر کی تفصیلات بتائی میں نے عمران خان صاحب کو کہ بھائی یہ لوگوں کے قبضہ گروپ ہے, لوگوں کے مکانات پہ قبضہ کرتے ہیں اور یہ آپ کی سیاسی جماعت میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کو ایک چھتری مل جائے. انہوں نے کہا بھائی میں کہاں سے لاؤں لوگوں کو, مجھے یہ جو دستیاب وسائل ہے اسی عمر سے لوگوں کو لینا, جو اویلیبل ہے انہی میں سے آئیں گے اور اس کے بعد جو سیاسی رہنما اپنی سیاسی جماعتیں چھوڑ کر کے ابھی حال میں شامل ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف میں, ان کے بارے میں بھی عمران خان کا یہی موقف ہے کہ وہ آسمان سے 2 لوگ لے کے نہیں آئیں گے. انہی لوگوں کے جب انہی لوگوں کے ساتھ لے کے کام کرنا ہے تو میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کوئی تبدیلی بھی لے کے آئیں گے. ایک کالر نے یہ کہا تھا کہ جو لوگوں میں اہلیت کا مسئلہ ہے, لوگ اس اہل نہیں ہے کہ کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں. میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا. بتاؤں گا یہ کہ دیکھیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ایک تبدیلی کی لہر ہوتی ہے, جب لوگ اٹھتے ہیں تو لیکن یہ تبدیلی یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تبدیلی کو 30 40 سال کے بعد آئی. پاکستان میں اس تبدیلی کے لیے لوگ تو کئی بار اٹھے ہیں, ہر 4 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اٹھتے ہیں اور حکومتوں میں تبدیلی لے کے آتے ہیں. لیکن چونکہ ہوم ورک نہیں ہوتا جو کہ عمران خان کے پاس بھی نہیں ہے, تو اس تبدیلی کو سسٹینیبل نہیں کیا جاتا. انور صاحب ہیں میساچیوسیٹس سے, ان کی کال لیتے ہیں. جی انور صاحب, یو آر آن ایئر. انور صاحب یو آر آن ایئر. ہلو, میں جو ہے نا انور بات کر رہا ہوں بارسن سے. جی فرمائیے. یہ لوگ جتنے بھی جو ہے نا یہ الزام لگا رہے ہیں عمران خان کے اوپر, یہ وہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل جو ملک کا حالت ہے اس سے ایک ہی لیڈر ہے جو عمران خان ہے. وہ اس حالت جو حالت ملک کا بنا ہوا ہے, ایک ہی بندے کے اوپر ہم نے امید لگائی رکھی ہے. آخری بندے عمران خان جو ملک کو اس حال سے نکالے گا. کچھ عرصے پہلے لوگوں نے بھٹو کے اوپر بھی اسی طرح کی امیدیں رکھی تھی. اس نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کتنی پاکستان گنوا دیا. بہت شکریہ. آپ کب تک اس طرح دھوکہ کھاتے رہیں گے؟ میں آئے جی آپ بریفلی کہہ لیں کیونکہ ہمارے ساتھ ملک عوان صاحب ہیں, چیف کوارڈینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کہا کہ جی یہ لوگوں کا نظریہ اور ہے, عوام کا نظریہ اور ہے, اور اکثر جو کالرز ہیں انہوں نے یہی بتایا کہ وہ حال ہی دنوں میں پاکستان سے واپس آئے اور اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھ کے آئے ہیں. تو دوسرا, بھٹو کے ساتھ عمران کا مقابلہ نہ کریں. بھٹو کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے آیا تھا, وہ وزیر خارجہ تھا, اس کا ایوب خان کے ساتھ جو تعلق تھا, کتنا گہرا رشتہ تھا, وہ سب کو پتہ ہے. تو عمران نہ کبھی پاور میں رہا ہے, بلکہ بہت دفعہ اس کو پاور آفر کی گئی, اس نے پاور اس لیے ٹھکرا دی. وہ کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد پاور نہیں ہے, میرا مقصد چینج لانا ہے, اس سسٹم کو خطرہ. جو ان لوگوں نے پچھلے 60 سال سے یہ جو باریاں بدل کے آ رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, ان کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے. ملک عوان صاحب ہیں, نون لیگ کے چیف کوارڈینیٹر ہیں. ملک عوان صاحب, میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں, اور آپ اپنا نقطہ نظر بیان کیجئے. آپ نے ابھی تک ہماری بات چیت سنی ہوگی. جی السلام علیکم. میں سب لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں, اور دوسری میں گزارش کروں گا جناب محمود عوان صاحب سے, جو کہ یہ اپنے انچارج ہیں یہاں پہ تحریک انصاف کے. بڑی اچھی بات ہے. میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں اتنی زیادہ کہ پھر بات کو بھول جاتے ہیں. وہ کریں تنقید, ساری پارٹیوں پہ کریں, لیکن عمران خان صاحب کو اتنا جب لیڈر آپ سمجھتے ہیں تو پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں وہ آگے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے بولا کہ میرے کو غلطی ہو گئی. انہوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں جو کچھ کہا, اب ان سے معافیا مانگتے پھرتے ہیں. تو خدا کے لیے ان کو یہ کہیں کہ وہ سیاست کریں, ان کا حق ہے, لیکن دوسری پارٹیوں پہ اتنی تنقید نہ کریں کہ چودھری شجاعت کی طرح, جس طرح وہ کہتے تھے اور آج وہ بازرداری کے ساتھ مل گئے ہیں. یہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اس طرح ان کو گندا نہ کرنے کی کوشش کریں کہ کل ان کے پاؤں میں یہ گر کے کہیں کہ آؤ میرے ساتھ الحاق کر لو, اور پھر ان کو شرمندگی ہو. سیاست کریں اصولوں کی بنا پہ, لوگوں کو پروگرام دیں, اچھے لوگ لائیں. اچھی بات ہے جب یہ عمران خان صاحب اچھے لوگ لا کے ثابت کریں گے تو لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. لوگ چینج چاہتے ہیں, لیکن جو تنقید کر رہے ہیں, جو غلط آدمی کو, لیکن آپ عوان صاحب, آپ اپنی نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ آپ لوگ پاکستانی عوام سے کیا وعدہ کر رہے ہیں, کون سا انقلاب آپ لوگ لائیں گے؟ جی بالکل, ہمارا
हमारी नून को, मियां नवाज शरीफ साहब को कभी भी एस्टेब्लिशमेंट ने 2 साल से ज्यादा नहीं करने दी। मियां साहब को 8 साल 10 साल मुल्क से बाहर रखा गया, तो क्या तब्दीली आई? आज भी असूलों की सियासत देखें, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो आज भी आदमी खड़े हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। आज मिसिंग पर्सन के होगा, जो आज आजाद कमीशन अदलिया जो आजाद कराई गई है उसके लिए फ्रंट लाइन पे किसने काम किया? आजाद कमीशन के लिए किसने काम किया? और आज भी तालीम के लिहाज में पंजाब के अंदर जो हमारी हुकूमत है ये किस तरीके से काम कर रही है सबके सामने है। तनकीद है थी, जो तनकीद है वो करनी चाहिए। ये जमहूरियत और पाकिस्तान की बका के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो लोग, लेकिन अवान साहब एक चीज हमें समझ नहीं आती है, अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये करूं कि देखें, जब भी आपकी और पीपल्स पार्टी के मफादात की बात आती है तो उस वक्त तो आप एक साथ नजर आते हैं, एक हफ्ते के अंदर नेगोशिएशंस होते हैं और पूरे आइन में तब्दीली लाई जाती है। जबकि करप्शन, अभी आपने कॉल्स भी सुनी होंगी, जो शख्स हालिया दिनों में पाकिस्तान गया है उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में जबरदस्त किस्म की करप्शन का राज है, जो हुक्मरान तबका है वो हर तरह की करप्शन में मुलव्वस है। आप लोगों को ये क्यों नहीं ख्याल आता कि क्या आप गवर्नेंस को दुरुस्त करने के लिए इस वक्त, आखिर में आपको क्यों ख्याल है, नून लीग का क्या प्लान है, अभी तक क्यों नहीं आया सामने? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। करप्शन का हिसाब जो लगाएं पूरे 3 सूबों का, और पंजाब में करप्शन देखें तो कम है, हालांकि पाकिस्तान का 62 है। आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी सिर्फ इलाकाई पार्टी है इसलिए आप सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं, इलाकाई पार्टी नहीं है। सैयद परवेज मुशर्रफ साहब ने लोगों के साथ मिलकर मियां साहब को इस तरह किया, लोगों को काफ लीग में, हम ख्याल में डिवाइड किया, और आज भी हमारी नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी देखें उनको मौका कितना दिया गया और जर्नैलों ने किस तरीके से उनकी हुकूमतों को खत्म किया, ये देखने वाली बात है। और परवेज मुशर्रफ साहब ने 10 साल हुकूमत की पूरी पावर के साथ, पूरे उन्हीं लोगों के साथ, और फिर उस वक्त हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिल के उस हुकूमत के खिलाफ तारीख चलाई, और आज दोनों उस मुल्क में काम कर रही हैं। लेकिन ये सियासतदानों के भी अपने मसाइल हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उस पर आर्मी भी अपनी कंट्रोल करती है, आर्मी की अपनी प्रॉब्लम है जोग्राफी लिहाज से। तो हमें बिल्कुल एक दूसरे को तनकीद करनी चाहिए, लेकिन इस कदर तनकीद नहीं करनी चाहिए कि जिस तरीके से। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवान साहब। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है महमूद साहब, मुझे पता है आपको काफी कमेंट के लिए काफी कुछ मिला है और असफर से भी मैंने सवाल पूछना है। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस।